شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بھائی آپ کا ہوسٹ احسان دانش اپنے چینل احسان دانش آفیشیل یوٹیوب پہ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت. آج جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے عائشہ اکرم اور ریمبو کا، اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. تمام جو مسائل تھے، تمام جو حقائق تھے وہ عوام کے سامنے آ چکے ہیں. عوام کو پتہ چل چکا ہے، عوامی عدالت میں وہ بے نقاب ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کا نام جو ہے وہ بدنام کیا، پاکستان کے ساتھ کس طریقے سے زیادتی کی، اور دنیا پوری میں پاکستان کا نام بدنام کرنے میں عائشہ اکرم اور ریمبو کا کس طریقے سے کردار تھا. انہوں نے ایک مل کر پلاننگ کی. پلاننگ یہ تھی کہ ہم 14 اگست کے موقع پہ جائیں گے مینار پاکستان اور وہاں پر جا کر ایک ویڈیو ریلیز کریں گے. اپنے تمام دوستوں کو انہوں نے وہاں پہ بلایا، ایک یوٹیوب اپنا ایک ویڈیو بنائی، اب ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو بنائی اور ویڈیو اپلوڈ کر کے انہوں نے اپنے تمام فالوور اور اپنی ٹیم کے ساتھ وہ وہاں پہ پہنچے. اور پہنچنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ فیم حاصل کی جائے، تاکہ پاپولیرٹی ملے، تاکہ ان کو ایک شناخت ملے. اس شناخت کے چکر میں وہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ ان کی ٹیم نے عائشہ اکرم کے ساتھ تھوڑا سا ڈرامہ کیا، اور اس ڈرامے کی بدولت جو ہے اس کے کپڑے جو ہیں وہ پھٹ گئے اور یہ معاملہ جو ہے وہ بہت آگے تک چلا گیا. پاکستان کے تمام ٹی وی چینلوں پہ یہ ہیڈ لائن بنی، پاکستان کے میڈیا نے اس کو بڑی کوریج دی، اور بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ خبریں جو ہیں وہ گردش کرتی رہیں کہ پاکستان میں عورتوں کے تحفظ کو پامال کیا گیا. لیکن اصل میں کہانی کا رخ جب پتہ چلا کہ یہ کیا ڈرامہ تھا، تو ڈرامے کے اوپر سے جب پردہ اٹھا تو پھر پاکستان کے اندر یہ لوگ بے نقاب ہوئے، اور پاکستان کے اندر ان لوگوں کا جو تمام کٹھا چٹھا تھا وہ تمام کھل گیا. تو ہوتا کیا ہے پھر ان لوگوں کو، جن لوگوں نے عائشہ اکرم کے ساتھ وہ جو معاملہ تھا، جو پری پلاننگ معاملہ تھا، وہ جب بے نقاب ہوا تو ان لوگوں کو پھر ان کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، اور ایف آئی آر کے نتیجے میں وہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں. اور جب گرفتار ہو کے جب حقائق سامنے آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سارا ملی جلی ایک پلاننگ تھی، اور وہ ڈرامہ بے نقاب ہوتا ہے. پھر عائشہ اکرم اور ریمبو کے درمیان اختلافات بن جاتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ ان کا پلان تھا کہ ان لوگوں کو صلح تب کی جائے، 5-5 لاکھ روپے لیے جائیں اور پھر اس کے بعد صلح کی جائے. دیکھیں پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے زیادتی کی. پہلے فیم حاصل کی، فیم کے چکر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ اپنے آپ کو ہیرو بنوا لیا، پھر انہی نوجوانوں کو بدنام کر دیا اور انہی نوجوانوں کے اوپر ایف آئی آر. اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ان دونوں کے درمیان اسی معاملے کے اوپر اختلاف جنم لیے، اور اختلاف جو ہے وہ بڑھتے گئے اور آخر کار ریمبو کی اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ عائشہ اکرم نے دائر کروا دی. جب ایف آئی آر ریمبو پہ ہوئی اور ریمبو جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ گرفتار ہوا، تو پھر کہانی کا دوسرا رخ آیا سامنے کہ ان کے جو بہن بھائیوں کا یہ جو تعلق کہتے تھے، ان کا تعلق کچھ اور تھا. یہ دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے تھے، اور ریمبو چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی پیسے ملیں، اور عائشہ اکرم کہہ رہی تھی کپڑے میرے پھٹے ہیں تو پیسے تو مجھے ملنے چاہیے. تو اسی چکر میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ پیسوں کے چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ویڈیوز اور ان کی آڈیو کال لیک ہوتی ہیں، جس میں ریمبو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں پھر نہ مینوں اگر کچھ ملیا تو پھر نہ تینوں کچھ ملے گا. اور اس طرح دی ویڈیو، اس طرح دی آڈیو جدو انہاں دی لیک ہوئی تو پھر کھیڑ ساری تھانے کچہری دے وچ آ گئی، اور اس طرح پھر ریمبو نو گرفتار کر لیا گیا. ریمبو نے پھر سارے پردے تو فاش اٹھایا کہ عائشہ چاندی اے آئی، عائشہ اکرم یہ چاہ رہی تھی کہ پیسے ملیں اور 5-5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پر ہیڈ جتنے بھی لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی ہے ان سے وصول کیا جائے. یہ تھا ان کی کہانی کا اصل روپ کہ پاکستان کا نام بھی بدنام کر دیا اور فیم بھی حاصل کر لی. فالوور جو ان کے تھے ٹک ٹاک پہ 1 لاکھ وہ بڑھ کر 5 لاکھ تک چلے گئے، اور دوسرا یہ چاہتے تھے کہ اب یہاں پہ پیسہ بھی اکٹھا کر لیا جائے. 5-5 لاکھ روپے لینے کا جو پلان تھا اس سے پردہ اٹھ گیا، اور پاکستان کے لوگوں تک یہ ساری انفارمیشن جب پہنچی تو پاکستان کے لوگوں نے بھی ان پہ تھو کی کہ یہ پاکستان کا نام جو بدنام کرنے والے کریکٹر ہیں
میری رائے کے مطابق، میرے تجزیے کے مطابق جو بھی پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی جو اپنے ایک خوبصورت ملک کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی حرکت کرتا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس کے خلاف اسی وقت FIR ہونی چاہیے اور ان دونوں کو، عائشہ اکرم کو اور ریمبو کو، دونوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ آپ کا اپنا ہوسٹ احسان دانش۔